اور سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ میں جو گفتگو ہوئی ہے، جو فیصلے کیے گئے ہیں، ان میں ایک اہم فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ساری پارٹی جو ہے وہ جیل بھرو تحریک کے لیے تیار ہے، اور ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی اس گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے، اسد عمر صاحب نے اس بات کے اوپر انسسٹ کیا کہ وہ کل ہی گرفتاری دیں گے، لیکن ابھی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام ایک فیصلے کے تحت آگے بڑھیں گے، اور کل انشاءاللہ لاہور سے اس تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جہاں پہ ہم انشاءاللہ سینکڑوں کارکنان کل یہاں پہ لاہور میں جیل جانے کے لیے خود کو پیش کریں گے۔ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک یونیک واقعہ ہے۔ اس سے پہلے کبھی اس طرح کی تحریک کسی سیاسی پارٹی کی ضرورت ہی نہیں ہوئی کہ وہ چلا سکے، جہاں پہ کارکنان اور لیڈرشپ خود کو والنٹیئر کرے کہ آپ ہمیں جیلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں جیلوں میں ڈالیں۔ اور اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کا جو چیپٹر ہے ہمارے آئین میں، اس کو مکمل طور کے اوپر ختم کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں اپنے سیاسی اپوزیشن کے اوپر جعلی مقدمات بنانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کے پیش نظر سیاسی کارکنوں کے اوپر جو تشدد ہو رہا ہے اس کے پیش نظر، اور پاکستان کے آئین کو جس طریقے سے روندا جا رہا ہے اس کے پیش نظر لہٰذا یہ فیصلہ جو ہے وہ ان لائن ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اور اس کے مطابق۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جعلی مقدموں میں آپ سے کچھ دیر پہلے آ رہی ہے کہ جی انہوں نے توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی بلا لیا ہے، مجھے بھی بلا لیا ہے، اس کے بعد بیگم صاحبہ کو بھی جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا ہے۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ آج ہی تو چیئرمین نیب نے آپ کے اس رویے کے اوپر استعفیٰ دیا ہے۔ آج ہی تو چیئرمین نیب جو گھر کا بھیدی بن کے اس نے لنکا ڈھا دی ہے، اس پہ کچھ شرم کرے۔ اور یہ ایک راستہ ہے جو چیئرمین نیب نے آج چنا ہے، اور ان آفیسرز کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو ایک پارٹیزن بن کے کام کر رہے ہیں کہ آپ پارٹیزن ہو کے کام کرنے کے بجائے استعفیٰ دیں اور آگے چلیں۔ پاکستان کی معیشت کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ کل 61 ممبرز کے ساتھ آئی ایم ایف کا جو کنڈیشن پہ پوری کی گئی وہ آئین کے خلاف ہے، وہ 15 دن سے پہلے پوری ہو نہیں سکتی تھی۔ معیشت کے اوپر بات کرنے کے لیے میں حماد اظہر صاحب سے درخواست کروں گا وہ بات پوری آگے مکمل کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو فائنانس بل پاس ہوا وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے برخلاف پاس ہوا۔ 86 ممبرز کا جو کورم ہونا چاہیے وہ کورم بھی موجود نہیں تھا۔ 61 ممبرز نے صرف اس پہ ووٹ کیا۔ سینٹ کو یہ بل ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے، وہاں سے ریکمنڈیشنز لی جاتی ہیں، وہ بھی نہیں کیا گیا، وہ بھی آئینی شک پوری نہیں کی گئی۔ اور یہ جلد بازی کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ اب یہ جلد بازی اب اس لیے دکھائی جا رہی ہے کہ معیشت کو اسحاق ڈار صاحب اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ اب روز مرہ کے جو کام ہیں، جو خرچے ہیں، وہ بھی نہیں نکل رہے حکومت پاکستان سے۔ میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب سارا بوجھ مہنگائی کا عوام پہ ڈالنے کا فیصلہ تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت کر چکی ہے۔ تیل مہنگا، ڈیزل مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، ہر چیز مہنگی ہے۔ افراط زر 30% پہ چلی گئی ہے۔ آٹے کی قیمت، گھی کی قیمت، دالوں کی قیمت، ہر چیز، چکن کی قیمت، یہ سارا کچھ تو اس حکومت نے کر دیا ہے۔ لیکن کیا آئی ایم ایف کی ڈیل ہونے سے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ صرف پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کا ایک حربہ ہے۔ یہ جو ملک کے اندر مہنگائی کی لہر آ رہی ہے، جو ملک کے اندر صنعتیں بند ہو رہی ہیں، جو بے روزگاری ہو رہی ہے، اس کا حل آئی ایم ایف کی ڈیل میں نہیں ہے۔ اس کی پلاننگ حکومت نے خود کرنی ہے، اور موجودہ پی ڈی ایم حکومت پچھلے 10 ماہ میں کوئی ایک پرچی بھی نہیں دکھا سکی جس پہ ان کے پاس کوئی معاشی پلان ہو۔ بس برجمان ہو کے مسلط ہو کے بیٹھے ہیں کہ کہیں عمران خان نہ آ جائے واپس اور ہمارا جو ہے وہ این آر او کینسل نہ ہو جائے۔ اس وقت جو مہنگائی کے تلے عوام دب رہی ہے، لوگوں کے لیے اس وقت لوگ اپنا بل پورا کریں، بچوں کی فیس پوری کریں، کیا پورا کریں مجھے آپ یہ بتائیں۔ آپ سب جانتے ہیں، لوگوں نے آج یہ بھی بات سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ میں ہوئی کہ اب بیچارے بچے جو ہیں ان کو موٹر سائیکلوں پہ نہیں چھوڑنے جاتے اکثر ان کے پیرنٹس، اب پیدل ان بیچاروں کو کئی کلومیٹر چل کے جانا پڑتا ہے اپنے اسکولوں پہ، کیونکہ تیل بہت مہنگا ہو چکا ہے۔ لوگ اب آٹا خریدنے کی ان میں قوت نہیں رہ گئی، 2 وقت کی جو روٹی ہے وہ بھی اب خطرے میں پڑ گئی۔ اور یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں ہوا ہے کہ کوئی جنگ نہیں آئی، کوئی زلزلہ نہیں آیا، کوئی وبا نہیں آئی، صرف ایک پی ڈی ایم کی نااہل حکومت جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین معاشی بحران جو ہے اس نے نافذ کر دیا ہے۔ اس لیے جتنی ضروری ہو سکے
اس وقت ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے, اور اسٹیبلٹی کا اس وقت واحد جو حل ہے وہ عام انتخابات آئین کے مطابق ہے. اور آج اگر الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ وہ ہر وقت 90 دن کے لیے الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے, تو یہ گھوڑا ہے, یہ میدان ہے, اناؤنس کریں, پاکستان کی سیاست کا اور پاکستان کی معیشت کا پہیہ آگے چلے اور ہم الیکشن کی طرف. حماد بھائی, گزارش یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا حکومت میں آنا بڑی غلطی ہے یا اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ اس سے بڑی غلطی ہے بنانا؟ دیکھیں, یہ دونوں بہت بڑی غلطیاں تھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا حکومت میں آنا وہ بھی صرف ایک عمران خان کا خوف تھا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں جو ہیں آج وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. یہ جو ضمنی انتخاب سسپینڈ ہوا ہے, اپنی حکومت ہے ان کی. محسن نقوی بھی ان کا گھر کا ہی بچہ ہے نا, زرداری کا بچہ ہے, اور وفاقی حکومت بھی ان کی اپنی حکومت ہے. لیکن مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے کاغذ تک جمع نہیں کرائے لاہور جیسے شہر کے اندر. کیوں؟ کیونکہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. لیکن ہم انہیں فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے. اس ملک کی معیشت کا, فارن پالیسی کا اور اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ عام عوام ہی کرے گی. یہ 13 جماعتوں کے جو سرکس اکٹھا کیا ہوا ہے, خود ہی غیر جمہوری طور پہ اس کو لولی لنگڑی سی اس کو بنا کے یہ نہیں کرے گا. یہ تو حصہ ہے نا, یہ الیکشن کیمپین کا حصہ ہے جیل برو تحریک. اور صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کو اپنا نیا نام فراری کر لینا چاہیے. جہاں الیکشن ہوتے ہیں وہاں سے وہ بھاگ جاتے ہیں. ابھی ضمنی الیکشن اگر آپ نے نہیں لڑنے تھے تو آپ نے ہمارے کاغذ کیوں ایکسپٹ کیے تھے؟ اب پھر آپ فرار ہو گئے ہیں. وہ تو چلے آج ہائی کورٹ نے اسٹے کر دیا, ادروائز ہم لوگ بالکل تیار ہیں. انشاءاللہ تعالی 9 تاریخ کو الیکشن ہوں گے, اور جس طرح حماد نے کہا گھوڑا بھی یہی ہے, میدان بھی. یہ